وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. مار کے حق میں افواج پاکستان نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا. پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بھارت کا خطے کا تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا. 5th جنریشن وارفیئر کے تناظر میں انفارمیشن کی جہتیں تبدیل ہو چکی ہیں. آج سے 1 سال پہلے بھارت کو ایک شکست فاش ہوئی عسکری میدان میں، سفارتی محاذ پر، بیانیے کے محاذ پر. یہ پوری قوم کا اتحاد و اتفاق تھا اور پوری قوم اپنی آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑی تھی. پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی FIR 10 منٹ کے اندر رجسٹر ہونا، وہاں پہ سیکیورٹی کا نہ ہونا، پاکستان پہ الزام دھرنا کراس بارڈر ٹیررزم کا، جبکہ پاکستان کا بارڈر 100 کلومیٹر سے اوپر کی دوری پر ہے. تو یہ تمام وہ فیکٹرز تھے سچائی کے جس نے ہمیں ہمارے بیانیے کو تقویت دی. مگر سچ بتانا، ٹھیک فورم پہ بتانا اور ٹھیک ٹائم پہ بتانا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ٹائمنگ از ایوری تھنگ. سو آئی تھنک ہم جب انٹرنیشنل چینلز پہ گئے، ہم نے یہ تمام حقائق دنیا کے سامنے رکھے اور بھارت بیک فٹ پہ گیا. اور بیانیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز کو، سوشل میڈیا یوزرز کو، انفلوئنسرز کو سلام پیش کرنا چاہیے. پاکستان کے میڈیا چینلز کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، جنہوں نے بہت میچور رپورٹنگ کی، فیکٹ بیس رپورٹنگ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے رپورٹرز، اینکرز، سب نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پاک بحریہ کے تحت کراچی ڈاک یارڈ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب سے کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق صرف ایک جنگی فتح نہیں بلکہ ملک کے تقدس کی جنگ تھی. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا. تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا. بعد میں وزیر اعلیٰ نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی. تقریب میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر، مسلح افواج کے اعلیٰ افسران، ڈی جی رینجر سندھ سمیت عمائدین شہر نے شرکت کی. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. گورنر KPK اور کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. تقریب میں شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب میں شہداء کے بلندی درجات اور وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. اس موقع پر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا. چکلالہ راولپنڈی میں مارکہ حق میں تاریخی فتح کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. اس موقع پر شہداء کے بلند درجات اور وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی. ڈھاکہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیش کی وزیر مملکت امور خارجہ شمع عبید اسلام کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر اتفاق کیا گیا. بنگلہ دیشی وزیر مملکت نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا. اس موقع پر بنگلہ دیشی وزیر مملکت کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی. مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح، قومی اور عالمی میڈیا کا اعتراف. مارکہ حق میں بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کی قومی اور عالمی میڈیا پر گونج آج بھی قائم ہے. رپورٹ کریں گے فہد جاوید. بھارت کے خلاف پاکستان کی مارکہ حق میں شاندار فتح کا اعتراف عالمی میڈیا نے بھی بھرپور انداز میں کیا. Pakistan launched a retaliatory military operation against India. Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں وار کیا تو پاک فوج نے دن کے اجالے میں عبرتناک جواب دیا. پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کر دیا ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے آپریشن کی گونج دنیا بھر کے میڈیا میں سنائی دی گئی.
بین الاقوامی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے بھی بھرپور انداز میں مارکہ حق کی خبروں کو نشر کیا۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب نے دشمن کے مضبوط دفاعی نظام کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ پاکستان ول اسٹرائک، ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ فوج پاکستان نے دشمن کے 5 طیارے کو مار گرایا۔ قومی میڈیا میں بھی پاکستان کی فتح کے چرچے رہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے بھرپور حملے کو عسکری برتری کی بہترین مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ فواز جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مارکہ حق کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن نے ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقائق اور مستند معلومات کے ساتھ دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کے ذریعے خود ہی دنیا بھر میں بے نقاب ہوتا رہا۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا، جس کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ مارکہ حق کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی تاریخی کوریج اطلاعاتی جنگ میں سچ کی آواز ثابت ہوئی۔ ناظرین، میں موجود ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے مرکزی نیوز روم میں، جہاں کی تجربہ کار ٹیم نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن، جھوٹے الزامات اور میڈیا پروپیگنڈا کو بر وقت بے نقاب کیا۔ پی ٹی وی کے صحافیوں نے تجزیہ حقائق پر مبنی نشریات اور سچ کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ نہ صرف دشمن کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا، بلکہ قوم کے اعتماد اور حوصلے کو بھی مضبوط بنایا۔ دوسری جانب مارکہ حق میں فوجی شکست کے بعد بھارتی میڈیا صحافت کے بنیادی اصول بھی بھلا بیٹھا۔ اپنی غیر مصدقہ اطلاعات، سنسنی خیزی اور جلد بازی کے چکر میں عالمی سطح پر بھی بری طرح ایکسپوز ہوا۔ پی ٹی وی نیوز نے اپنی نشریات کے ذریعے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ حق اور سچ کے ساتھ حقائق کو سامنے لانے اور پروپیگنڈے کا استعمال کیے بغیر قومیں منتشر نہیں بلکہ متحد ہوتی ہیں۔ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی کہ جب پروپیگنڈے کا شور تھا، تب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے حق اور سچ کا پرچم بلند رکھا۔ آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کے عزم، بہادری اور قومی یکجہتی کا تاریخی باب بن گیا۔ افواج پاکستان اور قوم نے مل کر دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان قیوم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص قوم کے لیے فخر، عزم اور فتح کی ایک نئی داستان۔ بھارت نے اپنی بزدلانہ تاریخ دہراتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان میں مساجد، مدارس اور شہری مقامات کو نشانہ بنایا تو افواج پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کا جنگی جنون اور غرور نیست و نابود کر دیا۔ پاکستان نے بے مثال حکمت عملی، جرت اور قومی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو ایسی دھول چٹائی کہ وہ آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ ہر محاذ پر سبز ہلالی پرچم کی سربلندی نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی قوم اپنے دفاع کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مارکہ حق کی فتح پر کراچی سے لے کر خیبر تک بھرپور جشن منایا گیا، کیونکہ یہ فتح صرف میدان کی کامیابی نہیں بلکہ قومی اتحاد، قربانی اور ایمان کی فتح ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔